بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ دنیا کے کاموں میں مصروف ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کی قبر میں آج بھی عذاب ہو رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ماں جو راتوں کو جاگ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی، آج تنہا قبر میں پڑی ہے۔ وہ باپ جو اپنی کمائی کا ہر روپیہ آپ پر خرچ کرتا تھا، آج حساب کے دن کا انتظار کر رہا ہے، اور آپ صبح اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کی مغفرت کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں نکالتے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ بس زندگی گزار لو، مرنے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، نہیں۔ مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں کام آتی ہے: صدقہ جاریہ، علم جو پھیلایا، اور صالح اولاد کی دعا۔ اور اگر آپ صالح نہیں بنے تو پھر ماں باپ کے نافرمانی کا گناہ اتنا بھاری ہے کہ نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن ہمارے قدم تو ماں باپ کے دل پر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اف تک کہہ دیتے ہیں، جھڑکتے ہیں، بڑھاپے میں انہیں بوجھ سمجھتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں بس ہو گیا۔ نہیں، ابھی تو اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو، جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو ان سے اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو، ان کے سامنے عاجزی کا بازو جھکا دو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ دعا صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھی جائے تو قبر میں نور بن جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت والدین کے لیے رحمت کی دعا ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہ دعا ان تک پہنچتی رہتی ہے۔ اب سوچو، آپ کی ماں باپ نے کتنی راتیں جاگ کر گزار دی، کتنی تکلیفیں برداشت کیے، اور آپ آج ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو، کوئی خطا ہوئی ہو، تو کیا ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں؟ ہاں، اولاد کی بد دعا یا غفلت والدین کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے تو اس کا یہ عمل ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن ہم دعا بھی نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس ہو گیا۔ نہیں، والدین کا حق الگ ہے، ان کا حق زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے ایک ایمان افروز واقعہ سن لے۔ ایک صحابی رسول حضرت اویس قرنی، وہ اپنی والدہ کی خدمت میں اس قدر مشغول تھے کہ جہاد میں بھی نہیں جا سکے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر اویس تم سے ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول تھے۔ حضرت عمر فاروق ان سے ملے تو انہوں نے دعا مانگی، لیکن اویس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ماں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی ماں کے انتقال کے بعد بھی وہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور اللہ نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ یہ ہے ماں باپ کی قدر، یہ ہے ان کی خدمت کا نتیجہ۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ کیا بس روتے رہیں گے یا عمل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کی مغفرت کے لیے 5 خاص دعائیں سکھائی ہے۔ پہلی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسے دن میں کم سے کم 11 بار پڑھے۔ ہر نماز کے بعد دل سے تصور کرے کہ آپ کی ماں باپ کی قبر پر نور اتر رہا ہے۔ دوسری دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام مومنوں کو اس دن جب حساب قائم ہوگا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اسے ہر نماز میں پڑھے۔ تیسری دعا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے رب، مجھے بخش، میرے والدین کو بخش، اور جو میرے گھر میں مومن ہو کر آیا، اور تمام مومن مرد و عورتوں کو۔ چوتھی دعا، اللہم اغفر لی والدی ورحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، میرے والدین کو بخش دے اور ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا بچہ سمجھ کر پالا۔ پانچویں دعا، اللہم اجعل قبور والدی جنتا من جنات الجنہ۔ اے اللہ، میرے ماں باپ کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔
یہ پانچوں دعائیں والدین کی مغفرت کے لیے خاص ہے۔ اب سنو، یہ 5 دعائیں تو ہے لیکن اصل راز آخر میں ہے۔ بہت سے لوگ یہ دعائیں پڑھتے ہیں پھر بھی نتیجہ نہیں ملتا، کیونکہ دل میں خلوص نہیں، عمل نہیں۔ سب سے طاقتور عمل جو میں اب بتا رہا ہوں، ہر جمعہ کی رات کو مغرب کے بعد پہلے 11 بار درود شریف پڑھے، پھر 313 بار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھے، پھر 100 بار استغفار، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا کرے، اپنے ماں باپ کے نام لے کر ان کی تمام خطاؤں کی معافی مانگے، اس کے ساتھ ان کی طرف سے صدقہ کرے، چاہے ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عمل 40 جمعہ تک جاری رکھے، واللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خوابوں میں آپ کی ماں باپ آ کر بشارت دیں گے، ان کی قبر سے عذاب اٹھ جائے گا۔ ابھی سے شروع کرے، ابھی یہ پانچوں دعائیں پڑھ لے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی والدی ورحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اجعل قبور والدی جنتا من جنات الجنہ۔ اے اللہ، ہم سب کے ماں باپ کو مغفرت عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کی اولاد کو ان کا صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ والدین کے لیے دعا نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ حقیقت بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ موت کے بعد بھی رشتہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کے حقوق کو توحید کے بعد سب سے اہم قرار دیا ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ فرماتا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور جب وہ بڑھ جائے تو ان کے سامنے جھکو اور رحم کی دعا کرو۔ یہ آیت نہ صرف زندہ والدین کے لیے ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ دعا ان کی قبر کو روشنی دیتی ہے۔ کتنی ہی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے اپنی جان دے دیتی ہے، کتنی ہی باپ ہے جو اپنی ساری زندگی محنت کر کے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں اور بدلے میں ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ سوچے، اگر آپ کی ماں آج قبر میں رو رہی ہو اور کہہ رہی ہو بیٹا مجھے بھول گیا، کیا آپ کا دل نہیں پسیجے گا؟ کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے؟ یہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ والدین کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے اور ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے اور مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا صدقہ جاریہ ہے جو مسلسل ان تک پہنچتا رہتا ہے۔ اب ذرا اس حدیث پر غور کرے جس میں نبی نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں بلند مقام پر پہنچ کر پوچھے گا، یا رب یہ مقام مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ فرمائے گا، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ کی ایک دعا آپ کے ماں باپ کے درجے بلند کر سکتی ہے، ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا سکتی ہے۔ لیکن ہم غفلت میں پڑے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ دنیاوی کام زیادہ اہم ہے، نوکری، کاروبار، فیملی۔ لیکن یاد رکھے، جب قیامت کا دن آئے گا تو کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا سوائے ان اعمال کے جو آپ نے کیے اور والدین کے لیے جو دعائیں کیے۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور شکر ادا کرو، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ والدین کا حق اللہ کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو والدین کا بھی ادا کریں اور مرنے کے بعد بھی ان کا حق ادا کرتے رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت جنت کی کنجی ہے اور ان کے لیے استغفار کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ اب ایک اور واقعہ سن لے، حضرت علقمہ کا واقعہ جو بہت مشہور ہے۔ وہ ایک بہت نیک صحابی تھے، نماز روزہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو کلمہ نہ پڑھ سکے۔ لوگ حیران تھے۔ نبی نے فرمایا کہ ان کی ماں سے پوچھو کیا معاملہ ہے؟ ماں نے بتایا کہ یہ میری نافرمانی کرتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی زبان بند کر دی ہے۔ پھر ماں نے معاف کیا تو ہی وہ کلمہ پڑھ سکے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کی ناراضی کتنی خطرناک ہے اور ان کی خوشی کتنی برکت والی ہے۔ اگر زندہ والدین کی ناراضی اتنی بڑی ہے تو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا نہ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔
اب سوچے آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کیا کیا۔ ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، تکلیفیں برداشت کیے، پیدائش کے وقت جان کا خطرہ مول لیا، پھر راتیں جاگ کر آپ کو پالا۔ باپ نے محنت کی کمائی کی، آپ کو تعلیم دلائی، کپڑے کھانا دیا، اور آج جب وہ دنیا سے چلے گئے تو آپ انہیں بھول گئے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ برائی نہ کرو بلکہ احسان کرو اور ان کے لیے رحم کی دعا مانگو۔ یہ دعا نہ صرف زبان سے بلکہ دل کی گہرائی سے پڑھی جائے تو معجزات کرتی ہے۔ اب میں آپ کو مزید تفصیل سے بتاتا ہوں کہ والدین کے حقوق کیا ہے۔ زندگی میں ان کی خدمت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرنا، بڑھاپے میں ان کا خیال رکھنا اور مرنے کے بعد ان کے لیے مسلسل دعا کرنا، صدقہ کرنا، قرآن خوانی کر کے ثواب پہنچانا، یہ سب اعمال ان کی قبر میں راحت کا باعث بنتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مرنے والے کو قبر میں اس کی اولاد کی دعائیں ملیں گی، جیسے ٹھنڈی ہوا ملتی ہے جو اس کے عذاب کو دور کرتی ہے۔ اب پہلی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی فضیلت پر غور کریں۔ یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے۔ اللہ خود سکھا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھو۔ یہ دعا ماں باپ پر رحم کی درخواست ہے، جیسے انہوں نے آپ پر کیا۔ اسے روزانہ صبح شام پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے، جب بھی یاد آئے پڑھے۔ تصور کرے کہ قبر میں ان کی روح کو سکون مل رہا ہے، نور مل رہا ہے اور عذاب دور ہو رہا ہے۔ یہ دعا پڑھتے وقت آنسوؤں کے ساتھ پڑھے تو زیادہ اثر کرتی ہے، کیونکہ اللہ روتے ہوئے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ دوسری دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو قیامت کے دن حساب کے وقت کام آئے گی۔ یہ دعا آپ کو بھی بخش دے گی، آپ کے ماں باپ کو بھی اور تمام مومنوں کو بھی۔ اسے کثرت سے پڑھے، خاص طور پر نماز کے بعد، کیونکہ یہ بڑے دن کی حفاظت کرتی ہے۔ تیسری دعا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، سورہ نوح کی ہے جو حضرت نوح نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ یہ گھر والوں اور تمام مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ اسے پڑھنے سے آپ کے ماں باپ سمیت آپ کا پورا خاندان فائدہ اٹھائے گا۔ چوتھی دعا اللہم اغفر لی والدی ورحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ حدیث مبارکہ سے ہے۔ اسے آسان الفاظ میں یاد رکھے اور کثرت سے پڑھے۔ پانچویں دعا اللہم اجعل قبور والدی جنتا من جنات الجنہ، یہ دعا قبر کو جنت کا باغ بنانے والی ہے۔ اسے پڑھتے وقت دل سے مانگے۔ اب یہ سب پانچوں دعائیں تو ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ عمل بھی ہو، صدقہ ہو، قرآن خوانی ہو، نیک اعمال ہو، کیونکہ دعا کے ساتھ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بہت سے لوگ صرف زبان سے پڑھتے ہیں، دل سے نہیں، اس لیے نتیجہ نہیں ملتا۔ اب میں آپ کو مزید واقعات سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے جو اپنی ماں کی قبر پر روزانہ جاتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں ماں نے کہا بیٹا تیری دعاؤں سے میری قبر جنت بن گئی ہے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ دعا کتنی طاقتور ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی نے فرمایا کہ والدین کے لیے استغفار کرنے والا شخص جنت میں داخل ہوگا اور اپنے والدین کو بھی وہاں لے جائے گا۔ سوچے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ تیار ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے؟ کیا آپ روزانہ یہ پانچوں دعائیں پڑھیں گے؟ کیا آپ صدقہ کریں گے؟ کیا آپ اپنے ماں باپ کا نام لے کر اللہ سے معافی مانگیں گے؟ اگر ہاں تو ابھی سے شروع کرے، کیونکہ کل کا یقین نہیں، آج ہی موقع ہے۔ آج ہی ان کی مغفرت کے لیے کچھ کرے، ورنہ قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کے ماں باپ کے لیے ہیں بلکہ آپ کے اپنے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے باعث فخر ہوتی ہے اور اللہ اس نیک اولاد کو بھی جزا دیتا ہے۔ اب اس طاقتور وظیفے کو مزید تفصیل سے سمجھے۔ ہر جمعہ کی رات مغرب کے بعد وضو کر کے بیٹھے، پہلے درود شریف 11 بار پڑھے، پھر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ 313 بار پڑھیں، پھر استغفار 100 بار، پھر ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کرے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ان پر رحم فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ یہ وظیفہ 40
جمعہ تک کرے، انشاءاللہ آپ کو بشارت ملے گی۔ اس کے علاوہ ہر روز قرآن پڑھے اور ثواب والدین کو بخشے دے، حتیٰ کہ سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھ کر بخش دیں، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ والدین کے دوستوں کا خیال رکھے، ان کی قبر پر جائے، ان کے لیے صدقہ کرے، یہ سب ان کے لیے باعث راحت ہے۔ اب میں آپ کو مزید حوالے دیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ الاحقاف میں بھی والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہے۔ یہ تمام آیات بتاتی ہے کہ یہ حق کتنا اہم ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے۔ وہ اپنی ماں کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ماں کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سے بزرگان دین نے اپنے والدین کے لیے لمبی لمبی دعائیں کیے اور اللہ نے انہیں قبول کیا۔ اب آپ بھی کریں، دل لگا کر کریں، مستقل رہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے ماں باپ کی مغفرت ہوگی اور آپ بھی خوش رہیں گے۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کو مغفرت عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کی اولاد کو ان کا صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں بھی نیک اولاد بنا، آمین یا رب العالمین۔